اس دنیا کے اندر بہت عجیب عجیب واقعات پیش آئے ہیں اور بڑی عجیب عجیب تاریخ دنیا کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارا ہندوستان جو یہ ہمارا ملک ہے تو اس کی بھی ایک شاندار تاریخ ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی اور ہندوستان الگ الگ راجیوں میں بٹا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے بادشاہ بہت مضبوط بادشاہ، ان کی اپنی اپنی حکومتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو بہت مال اور دولت سے نوازا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب کہیں پر قیمتی چیزیں ہوا کرتی ہیں تو اس دنیا کے اندر لٹیرے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان قیمتی چیزوں پر لٹیروں کی نگاہ پڑ جایا کرتی ہے اور وہ اس کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوئی بہت بھاری نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی آدمی کے پاس مال بہت اکٹھا ہو جاتا ہے، اگر کسی انسان کے پاس میں دولت اچھی خاصی اکٹھی ہو جاتی ہے، کسی کا کام اچھا چلنے لگتا ہے، تو آج بھی لٹیرے، چور اور ڈکیت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہیں اور غلط نگاہیں اس کے مال پر پڑ جاتی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ہمیں حاصل کر لینا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ لٹیرے، یہ چور اس مال، اس دولت، اس شان اور شوکت کو لوٹنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہندوستان ایک شاندار ملک تھا اور الحمدللہ آج بھی ہے، لیکن یہاں آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ تجارت، کاروبار بہت زیادہ ہوتے تھے، تو ہمارے ملک کے اوپر بھی کچھ لٹیرے، کچھ چور، کچھ ڈکیتوں کی نگاہ پڑی، جن کو آپ اور ہم لوگ انگریزوں کے نام سے جانتے ہیں۔ ان ظالموں نے غلط نگاہ ہمارے ہندوستان پر ڈالی، اور دھیرے دھیرے انہوں نے تجارت کے نام سے کہ ہم لوگ بھی یہاں پر پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ بھی یہاں پر اپنا پیسہ انویسٹ کریں گے، کاروبار کریں گے تو آپ کے ملک کو ترقی ہوگی۔ اور انہوں نے ہندوستان کے اندر دھیرے دھیرے اپنے قدم جمائے۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے، تھوڑے وقت میں اس کو نہیں بیان کیا جا سکتا کہ کب ان کا آنا ہوا اور کیسے پلاننگیں ہوئی۔ یہ میں نے 15 اگست کے موقع پر بھی اس کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہوا۔ بہرحال انہوں نے دھیرے دھیرے چھوٹی جگہوں پر تجارت، اور پھر وہاں کے شہروں پر اور قصبوں پر دھیرے دھیرے انہوں نے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ ایک بڑی سلطنت بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ، بہت مضبوط، بہت طاقتور ان کی جو ہے سلطنت تھی۔ انگریزوں نے جب یہاں پر تسلط کر لیا تو ان سے مقابلہ آرائی کی۔ بہرحال ان لوگوں نے ان سے مقابلہ کیا، لیکن نتیجتاً یہ ہوا کہ وہ جنگ ہار گئے اور وہاں پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ جو ہمارا یو پی اتر پردیش ہے نا، یہ بھی پہلے بنگال ہی میں آتا تھا، بنگال راجیہ ہوتا تھا۔ بعد میں یہ تو الگ الگ صوبے بٹ گئے کہ ایک بنگال الگ ہو گیا، یو پی الگ ہو گیا، اتراکھنڈ الگ ہو گیا اور دہلی الگ ہو گیا، یہ ایک الگ کی چیز ہے۔ بہرحال بہت بڑے علاقے پر انگریزوں کا تسلط ہو گیا۔ ایک راجیہ اور ایک سلطنت، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، آپ سب لوگ واقف ہوں گے۔ انگریز لوگ ان سے بہت زیادہ خائف تھے اور پریشان تھے کہ جب تک یہ بندہ موجود ہے اور اس بندے کی حکومت موجود ہے تو ہندوستان کے اندر ابھی ہمیں سکون نہیں ملنے والا۔
بہت زیادہ ان کے خلاف پلاننگ کی، بہت زیادہ ان کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کیے، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے انگریز۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنوں میں چھپے غداروں کی وجہ سے ہمیشہ نقصان ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی ہمت والا آدمی، طاقت والا آدمی، بڑی فکر والا آدمی، باہر کی طاقتیں جس کو نہیں ہرا سکتی ہے، تو وہ لوگ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے قریبی لوگوں میں کون لوگ ہیں اور وہ ان کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہر شخص کے ساتھ، ہر بڑے انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے منافق اور مفاد پرست ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف مال اور دولت، پیسہ اور شہرت اور عہدہ ہوا کرتا ہے۔ یہی حالت جو ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آئی، اور ان کے جو اپنے قریبی لوگ تھے ان لوگوں نے اندر اندر وہ پلاننگ کی، انگریزوں کو تمام چیزیں بتائیں، پل پل کی خبریں دیں، اور جو توپ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہوا کرتی تھی ان توپوں کے اندر راکھ کے گولے بھر دیے۔ یہ پوری پلاننگ انہوں نے اپنوں نے کی، اور پھر باہر سے انگریزوں نے حملہ کیا۔ آپ لڑتے رہے، آپ بہت زیادہ لڑتے رہے، فوجی لڑتے رہے، ان کے پریوار کے لوگ لڑتے رہے۔ آج بھی آپ جا کر کے دیکھیں کہ میسور سے پہلے جہاں پر ان کا مزار ہے، ان کے والد، ان کی والدہ، تو وہاں پر بھی آپ جا کر کے دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، وہ سب انہی جنگوں میں شہید ہوئے۔ انگریز لڑتے رہے، پریشان ہو گئے، بالآخر سلطان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے کئی پریوار کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور انگریزوں نے پھر سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا کہ اب ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جو ہمارے مسلمانوں سے اس ملک کو چھینا گیا۔ ہمارا ملک تھا یہ، سلطنتیں ختم کر کے اور پھر انگریزوں نے اس پر حکومت کی۔ اب دور آتا ہے عوام کا، جسے آپ اور ہم لوگ ہیں، اور ہم میں جو ہمارے علماء دیوبند ہیں، حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی، یہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے فتویٰ دیا اور جنہوں نے کہا کہ بھائی اس طریقے سے تو ہم لوگ بالکل بیکار ہو جائیں گے، یہ جو انگریز باہر سے آئے ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہر ہندوستانی پر فرض ہے۔ بس حضرت کا فتویٰ دینا تھا، اور پھر اس کے بعد میں جتنے بھی سال لگے، 100 سال لگے، کہ جگہ جگہ پر جنگ آزادی کے لیے اور اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے تحریکیں چلتی رہیں۔ جمعیت علماء ہند کا قیام اسی کام کے لیے ہوا، دارالعلوم دیوبند کا قیام اسی لیے ہوا، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے اس کے اندر جو ہے حصہ لیا، اور ان انگریزوں سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے جتنی بڑی قربانی دی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرے لوگوں نے قربانی نہیں دی، یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ ہندوستانی چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ہر ہندوستانی نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے آگے بڑھ کر کے اپنی جانوں کو پیش کیا، قربانیاں دے دی، شہید ہو گئے، گردنیں کٹا لی، پھانسی کے پھندوں پر جھول گئے، لیکن ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے دی ہے۔ یہ تاریخ ہے، ہماری تاریخیں ہیں کہ جن کو ہم بھولے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آج یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے اٹپٹا بیوقوف سا آدمی کہیں بھی منہ اٹھا کر کے، اور یہ یوٹیوبر اور یہ سب ویڈیو بنانے والے کہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ تمہارا کیا رکھا ہے ہندوستان میں۔ یہ جاہل لوگ کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تمہارا کیا ہے ہندوستان میں، تم نے کیا کیا ہے۔ ایسا بنا دیا ہے جیسے کہ ہندوستان میں ہم لوگ تو کرایہ دار ہیں، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں۔ بھئی سب سے پہلے یہ حکومت بھی ہماری تھی، انگریزوں نے ہم سے یہ ملک چھینا تھا، ہمارے ہی بزرگوں نے قربانی دی، اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دے کر، آپ کو معلوم ہے، بورے کے اندر بند کر کے اور توپ کے منہ پر اس طرح سے
لٹکا کر کے مسلمانوں کو اور علماء کو اور پیچھے سے توپ سے چترے اڑا دیے جاتے تھے. ہاتھیوں پر بٹھا کر پیڑوں پر لٹکا کر گلے میں پھندا ڈال دیا اور نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا. تصور کریے یہ ہمارے علماء کے ساتھ میں ہوا ہے. 50,000 سے زیادہ عالموں کو پھانسی دی گئی خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے اور تنور جلا کر کے اس کے اندر ڈالا گیا. تصور کریے آپ. آج جس کا منہ آتا ہے وہ اٹھا کہتا ہے تمہارا کیا ہے ہندوستان میں. ہم کہتے ہیں تمہارا کیا ہے ہندوستان میں, ہم نے تو بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. تو یہ سب اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے ہندوستان کے لیے کیا کیا ہے, ہمارے بزرگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں. آج کل ہمارے کئی مسلم اسکول وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو وہاں بھی کسی کو تاریخ معلوم نہیں ہے, ہسٹری معلوم نہیں ہے. 15 اگست آتا ہے, 26 جنوری آتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں سے ڈانس کرا لیا, نچوا لیا اور خوش ہو گئے کہ ہم نے 15 اگست منا لیا اور 26 جنوری منا لی, تو قوم ناچنے والی بن گئی. میں کہتا ہوں کہ اسکول کے اندر اپنی ہسٹری بتائی جانی چاہیے بچوں کو, ان کو سمجھایا جانا چاہیے کہ یہ کیا ہے. بچوں کو تقریریں دی جانی چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے. یہ جو اسکول ہیں یہ بھی بہت غلط طریقے پر چل رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بتا دیتے ہیں. بہرحال آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ 1947 15 اگست کو اللہ کے فضل اور کرم سے ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی وجہ سے اور تمام ہندو مسلمان سب لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہوا اور ہندوستانیوں نے سکون کی سانس لی. اور اس کے بعد میں یہ جو 26 جنوری ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ 26 جنوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 26 جنوری تو ہے ریپبلک ڈے ہوتا ہے, اور 26 جنوری اور یوم جمہوریہ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب انگریزوں نے کئی سال تک حکومت کی تو ان کے بنائے ہوئے بہت سارے قانون تھے, قاعدے تھے. اب جب ملک کو آزاد کرایا تو ان کے تو جو قانون تھے وہ ہٹلر شاہی پر مبنی تھے, انہوں نے اپنے حساب سے قانون بنائے ہوئے تھے. جب ملک کو آزاد کرا لیا گیا تو ہمارے بڑوں کو فکر ہوئی کہ اب کیونکہ یہاں پر سب مذہب کے لوگوں نے مل کر کے اس ملک کو آزاد کرایا تو یہاں پر اس طرح کے قاعدے اور قانون ہونے چاہیے کہ جس میں ہر مذہب والے کو, ہر انسان کو اس کا حق ملے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی جمہوری نظام کو کیوں اتنا بڑھاوا دیا جاتا ہے, اور مسلمان تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی نظام تو اسلام کا نظام سب سے اعلیٰ ہے. تو دیکھیں اسلام کا نظام تو ایک ایسا نظام ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نظام نہیں لایا جا سکتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اسلامی نظام سے ان نظام کا مقابلہ کرتے ہیں وہ غلط ہی کرتے ہیں. بھئی اسلام ایک ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں, وہ سب سے اعلیٰ ہے. لیکن دنیا کے اندر جو اور دوسرے قاعدے قانون ہو سکتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں بھی چل رہے ہیں, اگر ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے تو ان سب سے اچھا نظام جو ہوتا ہے وہ جمہوری نظام ہوتا ہے. اسلام کو تو اس کے مقابلے میں رکھیے ہی مت, لیکن دوسرے جو ملکوں میں پوری دنیا میں قاعدے اور قانون اگر رکھے جائیں تو ان میں سب سے اچھا نظام جمہوری نظام ہوتا ہے. اس میں ہر انسان کو انصاف دیا جائے, ہر انسان کو اس کا پورا حق دیا جائے, ہر انسان کو ایک آزادی دی جائے, ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہو. یہ تمام کام جمہوریت میں ہوتے ہیں. لہذا اگر ہندوستان کو سب سے بڑا جمہوری ملک کہا جاتا ہے, اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں کہ ہر مذہب والے کو اس کے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے, انصاف کے لیے ترستے ہوئے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے, اگر لوگ مظلوم ہیں اور ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے اور لوگوں کو بیکار مقدموں میں پھنسایا جا رہا ہے, لوگوں کو غلط طریقے سے ان کے ساتھ ظلم کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, تو پھر یہ جمہوری نظام پر عمل نہیں ہو رہا ہے. جمہوریت کا تو مطلب یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ ہر ایک کو اس کا حق ملے, انصاف ہو.
تو اگر یہ انصاف اور یہ حقداری کے ساتھ کام ہو رہا ہے تو جمہوریت پر عمل ہو رہا ہے، اور اگر یہ کام انصاف کے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں، منہ دیکھی بات ہو رہی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اگر یہ کام چل رہا ہے تو پھر جمہوریت پر اور ہمارے بزرگوں نے جو ایک خواب دیکھا تھا اور جو خواب دیکھ کر کے جمہوریت کا نظام قائم کیا تھا، تو پھر ان کی روحوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، جمہوریت پر عمل نہیں ہو رہا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ جمہوری نظام بھی بنانے میں جو ہے کن لوگوں کا ہاتھ رہا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ پہل، سب سے زیادہ آگے بڑھ کر سب سے زیادہ جو کوشش رہی ہے وہ مولانا حفظ الرحمان صاحب سیہاروی کی رہی ہے۔ بابا امبیڈکر صاحب وہ ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، ان کو آگے کیا گیا، ان کو رکھا گیا، لیکن ان کے ساتھ بھی 25-30 لوگوں کی، مسلمانوں کی ایک بڑی کمیٹی تھی جو اس کام میں شریک رہتی تھی، لیکن کیونکہ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے تو وہ ان چیزوں کو سمجھ کر، مشورہ کر کے، اور پھر وہ اس کو لکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا کیا کیا کردار جو ہے ان چیزوں میں۔ ان قانون کو اور قاعدے کو اور سمویدھان کو بنانے کے لیے سب سے زیادہ پہل اور محنت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیہاروی، جو ہمارے ضلع کے اندر ہی سیوارہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، ان کی بہت زیادہ کوششیں رہی ہیں، تب جا کر کے یہ جمہوری نظام بنا۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری کوششیں ہیں اس ملک کے لیے، جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور آپ کیونکہ 26 جنوری کا دن تھا، اس لیے میں نے سوچا موٹی موٹی باتیں جو ہیں آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر امن و امان، پیار محبت قائم فرمائے اور انصاف قائم فرمائے، عدل قائم فرمائے، اور بروں کی نگاہوں سے، خراب لوگوں کی نگاہوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔